بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 23واں درس، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے قریش کے مختلف مطالبات۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے سامنے اس بات کو واضح کر دیا کہ میں تمہاری طرف سے نہ بادشاہت چاہتا ہوں، نہ مجھے سرداری چاہیے، نہ مال و دولت چاہیے، بلکہ میں تو اللہ کے پیغام کو عام کرنا چاہتا ہوں اور اسے عام کرتا رہوں گا۔ اگر تم مانتے ہو تو تمہاری کامیابی ہے، نہیں مانتے ہو تو میں اس پر صبر کروں گا۔ تو اس کے بعد اب مشرکین نے مختلف مطالبات شروع کر دی۔ کہنے لگے کہ کوئی شہر ہمارے شہر سے تنگ نہ ہوگا، اور نہ کہیں ایسے پانی کی قلت ہوگی، اور نہ کسی جگہ اس طرح گزرگاہ مشکل ہوگا جیسے کہ ہمارے اس شہر میں۔ لہٰذا جس رب نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے اور جس کا آپ دعویٰ کرتے ہیں، اس سے دعا کیجیے کہ ان پہاڑوں کو دور کر دے جنہوں نے ہمارے شہر کو تنگ کر رکھا ہے۔ اپنے رب سے کہیے کہ ہمارے شہر کے نشیب و فراز ختم کر کے اسے ہموار اور کشادہ کر دے۔ جس طرح شام اور عراق میں دریا بہہ رہے ہیں، اس طرح ہمارے لیے بھی آپ دریا بہا دے، ہمارے مرے ہوئے آباء و اجداد کو زندہ کر دے، اور ان میں سے قصی بن کلاب کو زندہ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ سچا انسان تھے وہ۔ پھر ہم اس سے آپ کے بارے میں پوچھیں گے کہ آپ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا یہ مطالبہ پورا کر دیا اور ہمارے بزرگوں نے بھی آپ کی تصدیق کر دی تو ہم آپ کو سچا مان لیں گے، اور اللہ کے نزدیک آپ کا مرتبہ بھی جان جائیں گے اور تسلیم کر لیں گے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات پر قرآن کی آیت نازل فرمائی، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، اگر بلا شبہ قرآن ایسا ہوتا کہ اس کے ذریعے سے پہاڑ چلائے جاتے، یا اس سے زمین قطع کی جاتی، یا اس سے مردے بلوائے جاتے، تب بھی کفار ایمان نہ لاتے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا، مَا بِهَذَا بُعِثْتُ إِلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کاموں کے لیے مبعوث نہیں فرمایا۔ انی جئتکم من اللہ مما بعثنی بہ، میں تو اس کا پیغام لے کر تمہارے پاس آیا ہوں اور وہ میں نے تم تک پہنچا دیا ہے۔ وقد بلغتکم ما ارسلت بہ الیکم فإن تقبلوہ فہو حظکم فی الدنیا والآخرہ، وہ پیغام میں نے تم تک پہنچا دیا ہے، اگر تم اسے قبول کرو گے تو تمہارے لیے دنیا آخرت کی خوش نصیبی ہے، اور اگر تم اسے مسترد کر دو گے، رد کر دو گے، چھوڑ دو گے، تو پھر میں بھی حکم الہی کے لیے صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے۔ جب قریش نے یہ سنا تو کہنے لگے، اگر آپ ہمارے بھلے کے لیے کچھ کام نہیں کرتے تو نہ کرے، ہمیں کوئی اصرار نہیں، چلے کم از کم اپنے لیے تو کچھ اللہ سے مانگ لے، زیادہ نہیں تو کم از کم آپ کا اللہ آپ کے لیے ایک فرشتہ ہی مقرر کر دے جو آپ کے ساتھ رہے اور آپ کی ہر بات کی تصدیق کرے اور ہمیں آپ سے دور رکھے، اور آپ اپنے رب سے یہ بھی دعا کرے کہ وہ آپ کے لیے باغات اور محلات تعمیر کر دے، اور آپ کو سونے اور چاندی کے خزانات عنایت کر دے، تاکہ آپ جو مشقت کر رہے ہیں، جو آپ کرتے ہیں، آپ بازاروں میں پھرتے ہیں معاش کی تلاش کے لیے، اگر آپ واقعی اپنے دعوے کے مطابق اللہ کے رسول ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہ مطالبات پورے کر کے دکھائیں، پھر ہم مان لیں گے کہ آپ سچ مچ اللہ کے رسول ہے اور اس کے ہاں آپ کا بڑا مرتبہ ہے۔ قریش کے یہ سارے مطالبات سن کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ما انا بفاعل، میں یہ کام کرنے والا نہیں، میں ایسا شخص نہیں ہوں کہ اپنے رب سے ان چیزوں کا سوال کروں۔ وما بعثت الیکم بہذا، اور نہ میں تمہارے ایسے مطالبات پورے کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، ولکن اللہ یبعثنی بشیرا ونذیرا، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کو خوشخبری دینے والا اور کفر کرنے والوں کو اس کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ جو دین میں لایا ہوں اگر تم اسے قبول کر لو تو دنیا آخرت میں خوش رہو گے، اور اگر تم اسے رد کر دو گے، ٹکرا دو گے، تو میں اللہ کے حکم کے لیے صبر کروں گا تا آ کے میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان مطالبات کا ذکر کیا، وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، وہ بولے ہرگز ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دیں۔
او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یا آپ کے لیے کھجور اور انگوروں کا ایک باغ ہو، پھر آپ اس باغ کے درمیان جا بجا نہریں جاری کر دیں۔ او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا، یا آپ آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کر ہم پر گرا دے جیسے آپ کہا کرتے ہیں، یا اللہ کی ذات کو اور فرشتوں کو سامنے لے آؤ۔ او یکون لک بیت من زخرف او ترقى في السماء، یا آپ کے لیے سونے کا گھر ہو یا آپ آسمان پر چڑھ جائے، پھر ہم آپ کے آسمان پر چڑھ جانے پر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُ، حتیٰ کہ آپ ہم پر ایک کتاب اتار لائے جسے ہم پڑھیں۔ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا، اللہ نے فرمایا اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دیجئے میرا رب پاک ہے، میں تو بس ایک بشر رسول ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، جب وہ چاہے کر دے۔ تو انہوں نے کہا اے محمد، کیا آپ کے رب کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ ہم جب آپ سے اس قسم کے سوال کریں گے تو وہ آپ کو پہلے ہی کیوں نہیں بتلا دیا کہ وہ فلاں فلاں وقت ہمارے ساتھ یہ کام کرے گا؟ اے محمد، اب ہرگز ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم کو معلوم ہو گیا، کہنے لگے نعوذ باللہ، کہ یمامہ میں جو ایک شخص رحمان نامی ہے وہ آپ کو یہ باتیں تعلیم کرتا ہے، وہ آپ کو یہ سکھاتا ہے۔ ہمیں قسم ہے خدا کی، رحمان پر ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اور کہنے لگے اے محمد، ہم نے تم سے حجت پوری کر دی، اب قسم ہے ہم آپ کو نہ چھوڑیں گے، یا ہم آپ کو ہلاک کر دیں گے یا آپ ہمیں ہلاک کر دو گے۔ اور کسی نے کہا کہ ان میں سے کہ ہم فرشتوں کی پرستش کرتے ہیں اور فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں۔ کسی نے کہا ہم آپ پر ایمان جب لائیں گے جب آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لاؤ گے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب اس قسم کی باتیں کرنے لگے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے تشریف لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو امیہ بن مغیرہ بھی کھڑا ہوا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی عاتکہ بنت عبد المطلب کا بیٹا تھا۔ اس نے کہا کہ اے محمد، آپ کی قوم نے آپ کے سامنے اتنی ساری باتیں پیش کی کہ ہمارے لیے یہ مکے کے پہاڑ ہٹا دے، زمین کو ہموار کر دے، آپ نے وہ قبول نہیں کی۔ پھر آپ کی ذات کے لیے آپ کو کہا کہ آپ اپنے رب سے مطالبہ کر دے کہ آپ کے لیے جو ہے وہ محلات ہو، باغات ہو، آپ نے اسے بھی قبول نہیں کیا۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ جن باتوں سے آپ ہمیں ڈراتے دھمکاتے ہیں اس عذاب کو ہمارے اوپر لے آؤ، آپ وہ بھی نہیں لائے۔ قسم ہے اللہ کی، میں آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا یہاں تک کہ آپ ایک سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھو اور میں آپ کو دیکھتا رہوں، پھر وہاں سے 4 فرشتے اپنی تصدیق کے واسطے آپ لے آؤ، اور میں وہ فرشتے آ کر گواہی دے جیسے کہ آپ بیان کرتے ہو، اور خدا کی قسم ہے کہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تب تک میں خیال کرتا رہوں گا کہ شاید میں آپ کی تصدیق نہ کروں گا، یعنی آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانوں گا۔ وہ یہ جاہلانہ باتیں کر کے چلا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی مغموم ہو کر اپنے گھر واپس تشریف لے آئے، اور آپ نے ان لوگوں کے بلاوے پر ان کے ایمان لانے کی جو آرزو لے کر گئے تھے وہ پوری نہیں ہوئی۔ جب انہوں نے ان معجزات کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ انہیں جواب دے۔ قل کفی باللہ بینی و بینکم شہیدا، آپ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسے جانتا ہے، وہ اللہ کی ذات سب پر باخبر ہے، اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور مطالبہ کیا، کہنے لگے آپ اپنے اللہ سے دعا کریں کہ وہ صفا کے پہاڑ کو سونے میں تبدیل کر دے، اگر ایسا ہو جائے تو پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا فرمائی، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ صفا کو سونے کا بنا دیا جائے تو بنا دیا جائے گا، پھر اس کے بعد اگر کسی نے کفر کیا تو اسے لازماً ایسے عذاب دیا جائے گا کہ ویسا عذاب دنیا بھر میں کسی کو نہیں دیا گیا، اور اگر آپ چاہیں تو میں ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہوں۔
اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل باب التوبۃ والرحمہ، میں تو رحمت اور توبے کے دروازے ہی کا طلبگار ہوں، میں تو رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلوانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اور ہمیں نشانیاں بھیجنے سے صرف اس چیز نے روکا ہے کہ پہلے لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا تھا، اور ہم نے سمود کو ایک اونٹنی بطور واضح نشانی دی تھی، پھر انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم تو صرف ڈرانے کے لیے نشانیاں بیچتے ہیں۔ قریش کے سرداروں کے ان مطالبات کا مقصد صرف آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کو روکنا تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دعوت کے خلاف ذرائع ابلاغ کی ایک جنگ کا آغاز کرنا تھا، اور حق کے خلاف ایک آواز اٹھانی تھی، کیونکہ وہ خود بھی جانتے تھے کہ انہوں نے ایسے مطالبات کیے ہیں جو اس دعوت کے اسلوب کے خلاف ہے، اس لیے انہوں نے اس پر اصرار کیا، اور تاہم انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی مطالبہ پورا بھی ہو گیا تب بھی وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ جس طرح آج بھی دنیا کے اندر اسلام کی حقانیت کے ظاہر ہونے کے باوجود مسلمانان اسلام کی حقانیت کو تسلیم نہیں کرتے، یہی سلسلہ اس وقت بھی تھا اور آج بھی، جبکہ ہمارے مذہب اور عقیدے سے تو سلامتی اور امن ظاہر ہوتا ہے۔ ہمارے عقیدے کا نام ایمان ہے جو امن سے ہے، ہمارے مذہب کا نام اسلام ہے جو سلامتی سے ہے، اور ساری اس دنیا کو سلامتی کی دعوت دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج اعدائے دین اور اکثر میڈیا آپ دیکھیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اس وقت بھی حق کے خلاف تھا، آج بھی حق کے خلاف اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرمائے، اسلام کو سارے عالم میں پھیلائے، اور مسلمانان عالم کی حفاظت فرمائے، اسلام کو سربلندی اور ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔